بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی غلطی۔ عورت کا پیار پانا اس قدر آسان ہے کہ باہر کا مرد دو میٹھے بول بول کر پٹا لیتا ہے، مگر گھر کے اندر کا مرد وہ میٹھے بول نہیں بولتا، کیونکہ آپ کا دیندار معاشرہ اس کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ تقاضا کرتا ہے تو یہ کہ مرد کی آواز پر دوڑی چلی آئے، ورنہ اس سے دور دور بیٹھے، بڑوں کے سامنے شوہر کے قریب نہ ہو، والدین کے سامنے شوہر سے بات نہ کرے۔ آپ کا معاشرہ عورت کے پاؤں باندھ کر، منہ پر پٹی لگا کر مرد کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ جاؤ، یہ تمہاری ملکیت ہے، اس سے جو چاہے کرو۔ اب اس پر کیا گیا کوئی بھی ظلم نہیں، بلکہ آپ کا حق ہے۔ عورت حساس دل کی مالک اور ایک کمزور تخلیق ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک مضبوط مرد چاہتا ہے کہ ایک کمزور عورت برداشت کرے۔ اصول و قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو برداشت کا مادہ تو مضبوط انسان میں ہوتا ہے۔ مضبوط مرد ہے تو برداشت کا سبق مرد کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ معاشرہ برداشت کرنے کا پابند فقط عورت ہی کو کیوں بناتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک عورت فقط محبت کے حصار میں جینا چاہتی ہے۔ ایک دوست نے بحث کے دوران سوال کیا کہ تمہارے مطابق عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ میں نے جواباً کہا کہ عورت کی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ دوست کہنے لگا کہ تمہارے مطابق قصور سارا مرد کا ہوتا ہے؟ میں نے جواباً کہا کہ بالکل، میں اپنی بات پر قائم ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ عورت جب پہلی مرتبہ کسی مرد سے بات یا محبت کرتی ہے تو اس کی سوچ صرف شادی کی ہوتی ہے، کسی ناجائز تعلقات یا جسمانی تعلقات کی نہیں۔ دوست کہنے لگا پھر عورت بھی تو جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ بات سنو اپنی زندگی کی، مجھے کوئی ایسی ایک مثال دے دو کہ کسی ایک مرد نے کسی عورت کو پہلا میسج کیا ہو کہ مجھے تمہارا جسم یا تم سے جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، اور وہ عورت اگلے ہی دن تمہارے بستر پر پہنچ گئی ہو۔ میرا دوست خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یاد رکھنا کہ ایک جسم فروش عورت بھی کبھی کسی تعلق یا کسی کے تعاون کے بنا فقط کسی کے کہنے پر اپنا جسم فروخت کرنے کسی مرد کے بستر پر نہیں پہنچتی۔ تم اور مجھ جیسے مرد مجبور کرتے ہیں عورت کو، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر عزت کا ایک پہاڑ عطا کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، پھر آواز سننے اور کال کی ضد کرتے ہیں، پھر تصاویر مانگتے ہیں، پھر حیا کا لبادہ اتارنے اور بے شرمی کا لباس پہننے کی خواہش کرتے ہیں، مگر وہ بار بار انکار کرتی ہے۔ وہ بار بار تم سے کہتی ہے کہ نہیں، شادی سے پہلے ایسا کرنا غلط ہے، تم پھر بھی مجبور کرتے ہو، بات کرنا چھوڑ دیتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، اعتماد نہ کرنے کی شکایت کرتے ہو، پھر پاگل ہو کر تمہارے چھوڑ جانے کے خوف میں مبتلا ہو کر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر تم ملنے کی ضد کرتے ہو، وہ پھر مسلسل انکار کرتی ہے، اور پھر مجبور ہو کر تمہاری بات مان لیتی ہے، کیونکہ تم یقین دلاتے ہو کہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ کوئی ایک مثال مجھے ایسی دے دو کہ کسی نے میسج کیا ہو، عورت سے کہا ہو کہ کل ملنا چاہتا ہوں تاکہ جسم کی پیاس اور ہوس بجھا سکوں، عورت اگلے ہی دن تم سے ملنے پہنچ گئی ہو۔ ایسا تجربہ نہیں ہوگا کسی کا۔ عورت سے متعلق دوست کہنے لگا کہ وہ عورت جو ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں بھی قصور مرد کا ہے؟ میں نے جواباً کہا بات غور سے سنو، عورت جب ایک یا دو مرد سے مسلسل دھوکہ کھاتی ہے تو پھر وہ بھی عادی ہو جاتی ہے، اور جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو عورت پھر کھل جاتی ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوست نے کہا کہ جو عورت گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے، جو باپ بھائی کی عزت کا خیال نہیں کرتی۔ میں نے جواباً کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، جب عورت کو اپنے گھر سے، والدین، بہن بھائی سے وہ عزت، محبت اور مقام نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہے، تو پھر باہر والے کی تھوڑی سی عزت اور محبت بھی بہت زیادہ لگنے لگتی ہے۔
اور عورت یہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے۔ اگر عورت کو اپنے حصے کی محبت، عزت اور مقام ملے تو اس کے لیے کسی بھی غیر مرد کی کوئی محبت، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوست نے بالآخر غصے سے کہا کہ مطلب تمہاری نظر میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ میں نے جواباً کہا کہ ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ وہ نامحرم رشتوں کو محرم سے زیادہ حق دے دیتی ہے۔ وہ باتوں میں الجھ کر حیا کا لباس اتار دیتی ہے۔ وہ بدلے کی آگ میں اپنے دامن کو داغدار کر لیتی ہے۔ وہ ایک اجنبی پر سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے۔ دوست یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں پھر بھی تمہاری بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں بیٹھا سوچتا رہا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ تم ایک مرد ہو، اپنی شادی پسند سے کرنا اپنا حق سمجھتے ہو، مگر بہن اپنی پسند یا خواہش کا اظہار کرے تو تمہاری انا، تمہارے مرتبے اور تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ خود شادی کے بعد دوسری عورت سے گفتگو کرو تو کوئی بات نہیں، مگر عورت کرے تو بد کردار سمجھتے ہو۔ اپنا دامن داغدار بھی ہو مگر عورت پاک صاف اور نیک ہی مانگتے ہو۔ اپنی محفلوں کا آغاز عورت کی گالی سے کرتے ہو مگر عورت کے منہ سے گالی سنتے ہو تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ خود دوسروں کی بہنوں پر ظلم کرو تو شوہر کا حق، مگر کوئی دوسرا تمہاری بہنوں پر ظلم کرے تو سنت اور عورت کے حقوق کی بات کرنے لگتے ہو۔ دوسروں کی بہنوں کا سر ننگا مگر اپنی بہنوں کے سر پر دوپٹہ دیکھنا چاہتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ تم ایک مرد جو ہو۔ جزاک اللہ۔